بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ علم تفسیر کے بارے میں ہماری ابتدائی گفتگو ہو رہی ہے۔ پرسوں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا پیش لفظ تفسیر نعیمی کا۔ آج ہم پڑھتے ہیں علم تفسیر سے متعلق گزارشات۔ نصف صدی پیشتر عام مسلمان قرآن علوم سے تھوڑے بہت آشنا ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کو بچاتے خود صرف تلاوت کی حد تک پڑھتے تھے۔ نصف صدی سے یعنی پہلے زیادہ قرآن کریم سے خود کچھ بھی آخذ کرتے ہوئے انہیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ یہ کام انہوں نے مستند علماء کرام کے لیے چھوڑ رکھا تھا۔ صاحب زیرون عام وغیرہ کا کام تو نہیں ہے نا قرآن پاک سمجھنا، اس کے ترجمے تفسیر کرنا۔ جس طرح کہ آج بھی پڑھے لکھے لوگوں کا یہی وتیرہ ہے کہ وہ کوئی بھی مسئلے کی بات ہو تو خود بخود وہ اپنا بیان دینے سے یا خود بخود مسئلہ بیان کرنے سے یہی کہتے ہیں کہ یار کسی عالم دین یا مفتی صاحب سے رجوع کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کے مطالبہ مسائل عام فہم زبان میں عوام تک پہنچائیں۔ بھلا کون علماء دین؟ اکثر جید علماء کرام بھی قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کرنے سے عام طور پر اجتناب فرماتے تھے، کیونکہ جب صحابہ علیہ رضوان کی یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو وہ ہستیاں کسی اور کے پاس بھیج دیتی تھیں۔ تو جب ان پاک ہستیوں کا یہ عالم ہے تو پھر عالم تو پھر سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تقریباً 21 علوم اکثر میں اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں۔ آج تو ہر بندہ جس نے بھی ایم اے اسلامیت کر رکھا ہے، یا کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے یا کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے بہت بڑا پڑھ رکھا ہے، تو وہ قرآن پاک کے ترجمے شروع کر دیتے ہیں، تفسیریں شروع کر دیتے ہیں، تشریحیں شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ مفتی صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ کم از کم مفسر کو 21 علوم پر مہارت حاصل ہونی چاہیے، پھر وہ بندہ جا کے وہ قرآن پاک کی تفسیر کا سوچے۔ صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، ادب، لغت، فلسفہ، حساب، جیومیٹری، فقہ، تفسیر، حدیث، علم کلام، جغرافیہ، تاریخ، تصوف، اصول وغیرہ پر مکمل دسترس حاصل کرنا ضروری خیال کرتے تھے۔ کون؟ ہمارے اسلاف۔ ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ تقریباً تمام گزشتہ مفسرین اور مترجمین کو پڑھنا ضروری خیال کرتے تھے۔ مطلب آپ فرماتے ہیں کہ اتنے علوم رکھنے کے باوجود بھی وہ خود تفسیر کرنا اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان سے پہلے اسلاف کی تفسیروں کو سامنے رکھ کے ان سے سہارا لے کر شروع کرتے تھے، تاکہ کوئی ایسی بات تحریر میں نہ آ جائے جس سے بجائے فائدے کے ان کی تحریر و تفسیر اسلام میں نئے فرقے کا باعث بن جائے۔ اس طرح عام مسلمان بد مذہبی و لا دینی کا شکار نہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس کام کو ذمہ داری سے کام کرتے تھے، اور فرقہ سازی میں اتنی تیزی نہیں پیدا ہوتی تھی جتنی کہ آج کل ہے۔ جمہوریت کے اس دور میں ہر شعبے میں برابری کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں میں علماء کے ساتھ بھی برابری کرنے کا خیال پیدا ہوا ہے۔ جس طرح کہ آپ میڈیا میں ہماری حکومتوں میں سنتے رہتے ہیں کہ خواہ وہ صوبائی وزیر ہوں یا وفاقی وزیر ہوں تو وہ دنیا داری کے وزیر ہیں، دین کے وزیر تو نہیں ہیں، لیکن ان کے جب بندہ بیانات سنتا ہے، ان کے نیچر اور ان کی شعور کی باتیں سنتا ہے تو حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بس فلاں یونیورسٹی سے جو ہم نے ماسٹر کر لیا، ہم نے بہت بڑی بلا مار کر لی ہے، جبکہ عالم ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس کتنی ڈگریاں کیوں نہ ہوں۔ ہر شخص نے قرآن پاک سے بہمت خود علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ عربی سے معمولی شد بد رکھنے والے مترجم قرآن بن بیٹھے۔ وہی بات آ گئی نا کہ تھوڑا بہت انہوں نے علم حاصل کر لیا تو انہوں نے کہا بس ہم نے بہت کچھ سمجھ رکھا ہے، وہ خود بہت قرآن پاک کا ترجمہ شروع کرنا انہوں نے شروع کر دیے۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ترجمے ہو چکے ہیں، لیکن جو عالم دینوں نے ترجمہ کیا، جن میں سرفہرست حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے، کسی دنیا دار کے زیادہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اس کا ترجمہ آپ کے ترجمے کے مطابق نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا بھی ہے جو اس چیز کو سمجھتے، وہ آپ کا ترجمہ ساتھ لے کر بیٹھتا ہے، اسی کا سہارا لے کر کرتا ہے۔ اچھا، اور ہر آیات کا تفسیر کرنا اپنے لیے ضروری خیال کرنے لگے، یعنی آج کل کے پڑھے لکھے ایسے لوگ بھی مترجم اور مفسر بن بیٹھے،
بن گئے جن کے بارے میں تصدیق ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پر بھی کسی بھی مدرسے عربی میں علم حاصل نہیں کیا۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری بالکل تحقیقی بات ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں جو علم دین حاصل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کبھی مدرسے میں بھی نہیں گئے، تو انہوں نے جو ہے نا تفسیریں شروع کر رکھی ہیں۔ مدود حساب میں ڈاکٹریٹ کرنے والے مفسر قرآن بنے۔ عنایت اللہ مشرقی یہاں تک کہ ایسے ایسے دعوے دار پیدا ہوئے کہ قرآن پاک کو دیگر علوم کی مدد سے سمجھنے کے اصول کو بالائے طاق رکھ کر قرآن کو قرآن سے سمجھنے کے اصول بتانے لگے۔ دیکھو نا، سیدھی سی بات ہے، جو بزرگان دین نے یا ائمہ اعظام نے اصول بنائے ہیں آج سے 1300 سال پہلے، 1400 سال، 1200، 1100، وہ لوگوں کے اصولوں کو پس پشت ڈال کر اپنے اصول کو ایک اصول بنا کر قرآن پاک کو سمجھنے لگ گئے۔ تو آپ اس سے خود ججمنٹ کر سکتے ہیں، جو اسلاف کے نقش قدم کو بھول جاتے ہیں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بھلا یہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو جائیں، جتنے بھی کامیاب ہو جائیں، اپنے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری انہوں نے خود سند بنائی ہے نا، خداوند نے قدوس کی طرف سے سند تو نہیں ہے نا جی، پی ایچ ڈی کی ڈگری۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو علم کا ایک بہت بڑا وافر خزانہ عطا کیا گیا تھا، جو قرآن پاک انہوں نے سمجھا، تو آج کل کے جتنے بھی پڑھے لکھے دنیا دار آ جائیں نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا قرآن پاک سے سمجھنے کے اصول بتانے لگے، احادیث تک سے روح گردانی کی، اور پھر ستم یہ کہ اپنا نام اہل قرآن رکھا۔ اتنا ظلم بھی ہوا ہے، انہوں نے کہا نہ کوئی حدیث پاک کی ضرورت ہے، نہ ہی بزرگان دین کے اقوال کی ضرورت ہے۔ غلام احمد پرویز، نتیجہ اب یہاں تک پہنچا ہے کہ خواندہ نہ خواندہ صرف انگریزی تعلیم یافتہ لغت کا معمولی طالب علم مفسر قرآن بن بیٹھا۔ پوزیشن یعنی آپ سب کے سامنے ہے، ہر بندہ یہی دعوے کر رہا ہے، اور اپنی پیش کردہ تعویلات کو بھی وہی لہی جانتے ہیں، یعنی اپنے خیالات، خواہ گمراہی خیالات ہوں یا شیطانی خیالات ہوں یا نفسانی خیالات ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے جو سوچا ہے، یہ بس سب کچھ ہے۔ ایسے اختلاف کرنے والوں کو بلا تعمل کافر کہہ دیتے ہیں، اور پھر بڑے ستم کی بات یہ ہے کہ ان کی نیچر، سوچ، طویلات کے مطابق جو بندہ نہیں مانتا وہ کہتے ہیں بس یہ کافر ہے۔ اسی دور کے متعلق ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ دین اسلام میں بہت سے فرقے بنیں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد پاک فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورۃ فرقان آیات نمبر 73۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پر گونگے اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے محنت کریں، نیز ہر ترجمہ اور تفسیر قرآن پاک کو قرآن پاک کی طرح نہ جانیں کہ مترجم یا مفسر غلطیوں سے مبرہ نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا اور ثبوت میں قرآن پاک کی اس آیات کو پیش کیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورۃ حج مبارکہ آیت نمبر 75، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول چنتا رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ غرضے کے اندھا دھند ترجمے بے ایمانی کی جڑ ہیں۔ آنکھ پر پٹی باندھ لو، جو دل میں آئے کہہ دو، قرآن سے ثابت کر دو۔ تو یہ تو بات نہ ہوئی نا جی۔ میں ان تمام گزارشات کے بعد قارئین سے خصوصی طور پر درخواست کروں گا کہ تفسیر یا ترجمے کا انتخاب کرتے ہوئے، تفسیر یا ترجمے کا بالخصوص اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری سمجھیے کہ مترجم اور مفسر کس حیثیت کا عالم ہے۔ بس اگر وہ عالم دین ہے، مستند عالم ہے، جس کی تعریف آپ نے اس چند لفظوں میں سنی ہے، اگر اس طرح کے اوصاف کا حامل ہے، اس نے اگر قرآن پاک کا ترجمہ کیا یا تفسیر کی، اس کی تو بندہ پڑھے، جیسے اس کی فائدہ بھی پہنچے گا اس کو اور اس کو ہدایت بھی آئے گی۔ اگر کسی دنیا دار کا اس نے اٹھا لیا تو پھر وہ دنیا داری میں ہی غرق ہو جائے گا۔ کہ مفسر کس حیثیت کا عالم ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر لکھنے کا حق بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ فقیر مفتی محمد مختار احمد علیہ الرحمت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا یہ درس تھا ہمارا تفسیر، علم تفسیر سے متعلق گزارشات، کہ جس طرح کہ آج کل لوگوں نے وغیرہ وغیرہ نتھو خیرے نے بس اپنے آپ کو جو ہے نا قرآن پاک کا مترجم سمجھ کر، قرآن پاک کا بہت بڑا ماہر سمجھ کر لوگوں کو
بدراہ اور گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کا یہ لیکچر درس اسی موضوع پر یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم درس اپنے دوستوں کو صبح کی نماز کے بعد دیتے ہیں، میری خواہش تھی کہ میں یہی گفتگو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اپنے دوستوں کا ایک حلقہ بناؤں اور انشاءاللہ تمام تک پہنچوں۔ انشاءاللہ آپ خود بھی اس سے کافی اپنا جو ہے نا کامیابیاں حاصل کریں گے اور آگے بھی انشاءاللہ دوستوں کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔